سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ داری کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل 4 بیویوں میں سے ٹوٹل 6 بچے ہیں، جن میں 3 بیٹے حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ اور حضرت محمد بن ابو بکر، اور 3 بیٹیاں حضرت اسما، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام کلثوم ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی ایک بیٹی کا نام اسما بنت عبد الرحمن ہے، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے محمد بن ابو بکر کے ایک بیٹے کا نام قاسم بن محمد بن ابو بکر تھا۔ پھر سیدہ اسما بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد، یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتا اور پوتی ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ اس اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر کے بطن سے قاسم بن محمد بن ابو بکر کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فروہ تھا۔ اس ام فروہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد باقر بن زین العابدین سے ہوا۔ پھر اس ام فروہ کے بطن سے امام محمد باقر کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت امام جعفر صادق رکھا گیا۔ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر اور نانی اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ دونوں حضرت ابوبکر کی پوتا اور پوتی ہیں۔ امام صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسما بنت عبد الرحمن کی طرف سے پڑنواسے اور قاسم بنت محمد ابو بکر کی طرف سے پڑپوتے کہلائے۔ امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب ماں باپ دونوں کی طرف سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور یہ بات صرف اہل سنت کیا نہیں ہے، اہل تشیع نے بھی اس رشتے کو تسلیم کیا ہے۔ ان کی کتاب شیعہ کی دینیات کی دوسری کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر یہ رشتہ موجود ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کے یہاں جو ان کی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، کتاب کا نام انوار نعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پر بھی یہ رشتہ موجود ہے۔ پھر اسی انداز میں اہل تشیع کی کتاب اصول کافی شرح الصافی صفحہ نمبر 214 کتاب الحجہ میں یہ رشتہ بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح اہل تشیع کی کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 میں یہ رشتہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب روافض کی عمدۃ الطالب فی انصال آل ابی طالب کے صفحہ نمبر 195 پر بھی یہ رشتہ موجود ہے۔ اسی طرح کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں بھی یہ رشتہ موجود ہے۔